بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج حامد میر نے خواجہ آصف کو اپنے شو میں بلا کر چبھتے سوال کیے تو آگے سے خواجہ آصف چوں چاں ہی کرتے رہے اور کسی بھی سوال کا جواب صحیح طریقے سے نہ دے پائے۔ آئیے ویڈیو دیکھیں۔ اچھا خواجہ صاحب، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ جو فیز چل رہا ہے یہ کوئی پینفل فیز ہوگا، تو یہ جو آپ نے پینفل فیز کی بات کی ہے تو اس میں کافی پینفل واقعات بھی پیش آ رہے ہیں، اور آپ کے ایک سابق ایم این اے ساتھی ہیں جمشید دستی صاحب، وہ بہت چیخو پکار کر رہے ہیں۔ کل پتہ نہیں رات کو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، ذرا ایک چھوٹا سا کلپ ذرا سن لیں ان کی آواز میں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو بتا رہا ہوں، میں جمشید دستی آپ سے مخاطب ہوں۔ میں 4 قومی اسمبلی کے الیکشن جیتا ہوں۔ آج خفیہ ایجنسیاں اور سی ٹی ڈی کے لوگ میرے گھر ظفر کالونی جھنگ روڈ مظفر نگر پہ داخل ہوئے ہیں، اور انہوں نے بہت بڑا ظلم اور بےغیرتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ میری بیوی کو انہوں نے ننگا کر دیا ہے، میرے موبائل چاہے تشدد کیا ہے، بچوں کو مارا ہے۔ میرا چھوٹا بچہ 10 مہینے کا ہے، وہ چیختا چلاتا رہا ہے۔ بےغیرتی کا مظاہرہ کر کے میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں 4 دفعہ قومی اسمبلی کی الیکشن جیتنے والا شخص میرے ساتھ میرے اتنے ظلم کرے۔ اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، کافر شخص ہو، مسلمان نہ ہو، وہ بغیرت ہو، میں کوئی اسی چیز کا بھی سوچی اس ملک کے بارے میں۔ میرا جینا مرنا یہ پاکستان ہے، مگر میں اس حالت میں بیٹھتا ہوں پھر مجھے مارے۔ جی خواجہ صاحب، آپ نے جمشید دستی صاحب کا یہ ویڈیو سٹیٹمنٹ سنا ہے، تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی میں نہیں الیکشن لڑتا، میں بیٹھ جاتا ہوں۔ تو ان کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو تو جو سی ٹی ڈی ہے اس نے مسترد کر دیا، انہوں نے کہا جی کہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں، ہم نے کوئی چھاپا مارا ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جمشید دستی صاحب جو انہوں نے بڑے سیریس الزامات لگا دیے ہیں، تو اگر سی ٹی ڈی اس کی تردید بھی کر رہی ہے تو پھر بھی جمشید دستی نے تو اعلان کر دیا کہ میں بیٹھ رہا ہوں۔ تو ایک بندہ اگر اس طرح رود ہو کے الیکشن سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دے تو پھر الیکشن کی کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی؟ میر صاحب، میں اس کا جو ہے نا تجزیہ کر سکتا ہوں، لیکن گریز کروں گا کیونکہ یہ بہت آگے چلے گئے ہیں اپنی گفتگو میں، اور میں اس کا کانٹرڈکٹ اس کو نہیں کرنا چاہتا۔ صرف آپ کو یاد کراؤں گا کہ ان صاحب نے ہمارے کو بھی گرے ہوئے ہیں، میرا کوئی ان سے کوئی جھگڑا وگڑا یا کوئی ایسا نہیں ہے۔ اللہ کرے یہ جو بات کر رہے ہیں، میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں وہ رائے فرار جو ہے اختیار کرنے کے لیے اس کی جسٹیفیکیشن جو ہے پیش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں جان کے دیکھیں تو ان کی زبان، ان کی گفتگو عمران خان کے متعلق کیا تھی؟ میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، آپ کو یاد ہے؟ جی مجھے یاد ہے یاد ہے نا آپ کو؟ جی یاد ہے، ناقابل بیان ہے، وہ ناقابل بیان ہے۔ نواز شریف کے متعلق انہوں نے گفتگو بیان کی ہوئی ہے، اور پھر یہ اس شرط پہ اس پلی پہ رہا ہوئے تھے جب یہ اس زمانے میں پکڑے گئے ہیں کہ میری بیوہ بہن ہے اور بیمار ماں ہے، مجھ کو رہا کر دیں۔ آپ کو یہ بھی یاد ہے؟ جی مجھے یاد ہے خواجہ صاحب، آپ میری یاداشت کا امتحان لینا شروع ہو گئے ہیں۔ میں کچھ نہیں کرنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ اچھا لیکن خواجہ صاحب ایک آپ کے چلیں، یہ تو چلے آپ نے میری یاداشت کا امتحان لے لیا ہے، لیکن آپ کے ایک سابقہ اتحادی ہیں، یہ پچھلی حکومت جو گزری ہے جس میں آپ ڈیفنس منسٹر تھے، تو اس میں ایک بی این پی مینگل تھی، وہ آپ کی اتحادی تھی۔ تو بی این پی مینگل والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں۔ تو اختر مینگل صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس سنی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 2024 کے الیکشن کہا جاتا ہے اس کو الیکشن، لیکن میں اس کو بدترین سلیکشن کا نام دوں گا، جس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ نامینیشن پیپر ہمارے ساتھیوں کے کسی کے جیب میں اگر بٹوا نہیں ہوا ہے تو اس کو بھی ریجیکٹ کر دو، کسی کی ٹوپی اگر تھوڑی ٹیڑھی رکھی ہوئی ہے اس کو بھی ریجیکٹ کر دو۔ تو خواجہ صاحب یہ تو پی ٹی آئی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ تو پی ٹی آئی کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد تھی اس میں ان کے 4 ووٹ تھے، انہوں نے ڈیسائسو رول پلے کیا تھا۔ تو یہ ان کے ساتھ کس کی دشمنی ہے؟ یہ میں میر صاحب، آپ میرے جو خیالات ہیں یا نظریات ہیں بلوچستان کے متعلق وہ آپ کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے۔ آپ کے پروگرام میں نے بڑی طرح ان پہ اظہار بھی کیا ہوا ہے،
مینگل صاحب کی میں عزت کرتا ہوں، ان کے بزرگوں کی عزت کرتا ہوں. ان کے بزرگ بہت بڑے آدمی تھے، یہ خود بھی جو ہے اچھے آدمی ہیں، بڑے آدمی ہیں. میں ان کے خیالات یا ان کے نظریات سے کچھ چھوٹا موٹا اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن میں ان کا احترام جو ہے وہ میرے لیے بہت محترم ہے. یہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. اگر کوئی اس قسم کی بات ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں جو ہماری پالیسی ہونی چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکومت دیتا ہے، اس میں یہ ہمارے وہاں پہ جو نیشنلسٹ ایلیمنٹ ہیں یا وہاں پہ ایک رشتہ ہوا ناسور ہے مسنگ پرسنس کا، یہ کے پی میں بھی ہے اور جگہ میں بھی ہے. یہ پرابلم سالو کرنی چاہیے. یہ نیشنل انٹیگریٹی کے لیے بہت ضروری ہے. اگر نیشنل انٹیگریٹی جو ہے اس قسم کے دراڑیں جو ہے ایگزسٹ کرتی رہیں اور ان کو ان دراڑوں کو جو ہے مرمت نہ کیا جائے، ان کو بند نہ کیا جائے، تو الٹیمیٹلی وہ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. میں اتنا ہی اس پہ